السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ کال لے کر 21 دسمبر کے لیے منڈے کے لیے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایک دو چیزیں میں آپ کو تھوڑی یاد دہانی کر رہا ہوں کہ ہمارا جو ٹیلی گرام گروپ ہے اس کا لنک آپ کے پاس موجود ہوتا ہے. جو یہ ویڈیو پوسٹ کی جاتی ہے وہاں لنک موجود ہوتا ہے, تو اس پہ آپ ٹیلی گرام جوائن کر سکتے ہیں. ہم اس میں آہستہ آہستہ اپنی پوسٹ بڑھائیں گے جیسے جیسے اس میں ممبرس کا اضافہ ہوگا. تو ہماری کوشش ہے کہ ہم ایسے چھوٹے انویسٹرز کو وہاں پر سپورٹ کریں جو ہماری ممبرشپ نہیں لے پاتے ہیں. تو ہم کوشش کریں گے کسی نہ کسی حد تک جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ان کو ہیلپ کریں. ویسے ہماری سروسز کو تو آپ جانتے ہی ہیں, تو سروسز اپنی جگہ پہ, مگر بہرحال جو ٹیلی گرام گروپ ہوگا اس میں کوئی چیز گرانٹیڈ نہیں لی جا سکے گی. اگر ہم بہتر سمجھیں گے ہمارے مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے تو ہم اس میں پوسٹ کریں گے. اور ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اگر ممبرشپ اس کی مزید ابھی اس کے میرے خیال میں 400 ممبر ہیں, اگر اس کی ممبرشپ ہو تو پھر ہم اپنا کچھ ٹائم اس پہ لگائیں گے. اتنے کم ممبرز میں ہمارے لیے سود مند نہیں ہے کہ ہم اس میں اتنا فوکس کر سکیں. تو جیسے جیسے ممبر بڑھیں گے ہماری پوسٹ بھی اسی حساب سے بڑھتی چلی جائے گی. اچھا جناب, سب میں پہلے بات کرتے ہیں آج کے سیشن پہ. آج کا سیشن آپ کے سامنے ہے. 26 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ بند ہوا ہے. والیوم 13% کم رہے نسبتاً کل کے والیوم کے. یہ چارٹ آپ کو میں نے ایک پوسٹ کیا. روزانہ میں انٹرا ڈے چارٹ پوسٹ کرتا ہوں اور آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ میرا مقصد صرف اس چارٹ کو پوسٹ کرنے کا جو ہوتا ہے ایجوکیشن ہوتی ہے, تاکہ آپ کو جو چیزیں میں کال میں سمجھاتا ہوں وہ کس طرح سمجھنی تھی اس کو آپ دیکھ سکیں. اب جیسے کہ کل کی کال میں نے کہا کہ میں مارکیٹ میں صرف بولش ہوں اور مارکیٹ کو 43,857 838 کو بریک کرنا ہوگا تاکہ وہ لاسٹ ڈے کی ایکسائٹمنٹ اگر آپ کو دیکھنی ہے تو اس کو بلز کو یہ بریک کرنا ہوگا. اب اگر آپ جو چارٹ آپ نے دیکھا اس میں دیکھیے کہ صرف پری اوپننگ والیٹیلٹی جو ہے اس میں اس کے اوپر انڈیکس جاتا ہے اور 955 کا ہائی بناتا ہے اور پھر واپس نیچے آ جاتا ہے. اس کے بعد پھر پہلے ہاف میں مارکیٹ اس کے اراؤنڈ اور اس کے نیچے انفیکٹ ٹریڈ ہوتی رہی, اور پھر کلوزنگ کے ٹائم جو ہے مارکیٹ جو پہلے ہاف کی کلوزنگ تھی اس کے قریب آتی ہے, اور اس کے بعد جب مارکیٹ نماز کے وقفے کے بعد کھلتی ہے تو پھر اس لیول کو ٹیسٹ کرتی ہے, اس کے اوپر نہیں رک پاتی. جس طرح آپ دیے گئے چارٹ میں دیکھ رہے ہیں جو وہ گرین لائنز بنی ہوئی ہیں اسی لیول کی لائن بنی ہوئی ہیں اور صرف اس کو ٹیسٹ کرتی ہیں, اور جب وہ اس سے ناکام ہوتی ہیں تو پھر آپ ایک ڈائیو ڈاؤن سچویشن دیکھتے ہیں جس میں مارکیٹ نیچے جاتی ہے اور پھر 43,638 کا لو بناتی ہے اور اس کے بعد مارکیٹ کلوز ہو جاتی ہے. اگر آپ لوگ جو ابھی منڈے کی کال کے بارے میں سنیں گے تو اگر آپ دوران ٹریڈ اگر اس چارٹ کو اپنے سامنے رکھیں جو کراچی اسٹاک ایکسچینج کی سائٹ پہ ملتا ہے یا آپ کے جو بروکر ہوتے ہیں اس کی بھی اس پر ہوتا ہے وہ, تو اگر اس کو یوز کریں تو آپ بھی انڈیکس کو سمجھ سکیں گے اور سینٹیمنٹ کی انڈرسٹینڈنگ آئے گی. دوران ٹریڈنگ جو ہے آپ صرف ٹریڈ اسکرین کو دیکھیں گے تو وہ فیلنگ سینٹیمنٹ کی آپ نہیں لے سکتے جو سینٹیمنٹ کی فیلنگ آپ کو چارٹ دیکھنے سے آتی ہے. تو اسی لیے میں آپ لوگوں کو بہت بار بار سمجھاتا ہوں, چارٹ کو پوسٹ کرتا ہوں. جس طرح یہ آپ نے انڈیکس کا چارٹ دیکھا اس طرح ہر اسٹاک کا چارٹ کراچی اسٹاک کی سائٹ پہ بھی موجود ہوتا ہے. اگر آپ عادت بنا لیں اس طرح دیکھنے کا, آپ کو اسکرپٹ کے لیولز بھی دیے جاتے ہیں, اگر ان لیولز پہ لکیریں بنا لیں تو وہ آپ کو بڑی آسان طریقے سے اس میں سسٹینیبلٹی سمجھ میں آئے گی. ٹھیک ہے, خیر بہرحال آگے چلتے ہیں جناب. ویکلی اسٹیٹس میں جو ہم ریپ اپ کریں گے تو ہم پچھلے منڈے کی کال کا ذکر ضرور کرتے ہیں. پچھلی منڈے کی کال میں آپ کو واضح طور پہ بتایا گیا تھا کہ مارکیٹ جو ہے
بلش ہے اور ایفرٹس کی طرف اس کی کوشش ہوگی، اور اس ویک میں ہم نے 1270 پوائنٹ گین کیے۔ مارکیٹ کا آغاز پہلے سیشن میں ہی بڑا ایکسائٹنگ رہا، اس کے بعد اگلے سیشن اس کو ریزیوم کرتے ہوئے نظر آئے، اور مارکیٹ نے اینڈ میں جا کے یعنی کہ آج جو جمعہ تھا تو 43,956 کا ویکلی ہائی بنایا اور پھر اس کے اراؤنڈ ہی کلوز ہو گئی۔ تو والیومز اگر دیکھیں تو 23% والیوم جو ہیں کمپیریٹیولی ویک آن ویک بیسس پہ اگر کمپیریزن کیا جائے تو ان کا اضافہ ہوا۔ فورن فنڈز ہیں، ان کی سیلنگ جو ہے یہ بڑی پریشان کن ہے، پچھلے ہفتے بھی 95 لاکھ کی تھی اور اس ہفتے 93 لاکھ کی ہے $، میں۔ تو یہ جو سیلنگ ہے یہ اس کی رک کے نہیں دے رہی۔ اگر آپ الٹے ہاتھ پہ دیکھیں تو آپ کو ایک ٹیبل نظر آئے گا جس میں نے پوزیشن 2011 سے بتائی ہیں۔ 2011 سے اگر ہم دیکھیں اس کو تو ہمارے پاس 15، 16، 17، 18 یہ 4 سال کنسسٹنٹ سیلنگ تھی، اور اس میں 2017 میں سب میں زیادہ سیلنگ ہوئی، اس کے بعد 2019 میں تھوڑی سی انفلوز ہوئیں، اور اب پھر 2020 میں مجھے ڈر ہے کہ کہیں ہم 2017 کی جو فگرز ہیں ان کو بریک نہ کر دیں، اور اتنا مشکل اب نظر نہیں آتا کیونکہ ہمارے پاس کم و بیش 1.5-2 ہفتے باقی ہیں اس منتھ کی کلوز ہونے میں، اور جو فگرز ہیں وہ 48 کروڑ 45 لاکھ کے قریب تو ہو چکی ہیں، اور جو 2017 کا فگرز ہیں وہ 48 کروڑ 71 لاکھ کی ہیں۔ تو ہم صرف 30 لاکھ شارٹ ہیں، اور آئی ڈونٹ نو اگر اسی طرح یہی ٹرینڈ چلتا رہا سیلنگ کا تو شاید ہم 2017 کے فگرز کو بریک کریں گے، اور وچ از اے ویری نیگیٹو سائن، اور آگے نیوز میں بھی ہم اس کے حوالے سے خبر پڑھیں گے۔ اچھا جناب، تو جس طرح میں نے بتایا کہ منتھلی نمبرز بھی خراب ہیں، ویکلی نمبرز بھی خراب ہیں، جس طرح ہم نے دیکھ لیا، تو اگر مہینے کو دیکھیں تو پچھلے مہینے میں تقریباً 4 کروڑ 84 لاکھ کی سیلنگ ہوئی تھی، اس مہینے میں اب تک 2 کروڑ 91 لاکھ کی سیلنگ ہو چکی ہے فورن فنڈز کی جانب سے۔ لوکل انویسٹر کی اور لوکل فنڈز کی انفلوز ہیں منتھلی بیس پہ اب تک، تو وچ از فائن کہ لوکل انویسٹر کا بلیو مارکیٹ پہ اچھا ہے۔ میں نے یہ فگرز تو بہت ڈسکس کی، مگر بہت سارے لوگ فورن انویسٹمنٹ کو ڈائریکٹ ریلیٹ کر دیتے ہیں انڈیکس کے ساتھ، جو کہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ آپ کو یہ ساری فگرز میں جو دیتا ہوں اب آپ اس کو ملا کے دیکھ لیں، اور پھر اس کے بعد انڈیکس کو دیکھ لیں۔ 4 سال 2015، 16، 17، 18 آؤٹ فلوز ہوتی رہی ہیں، اور اسی دوران ہم نے مارکیٹ میں اچھے ہائیز بھی دیکھے، ٹھیک ہے، اور ہم نے مارکیٹ کو متوازن طریقے سے چلتے ہوئے دیکھا۔ تو ڈائریکٹلی ریلیٹ کر دینا آؤٹ فلوز کو انڈیکس سے یہ بھی درست طریقہ کار نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں اگلی سلائیڈ کی جانب۔ اچھا، یہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہے، اور یہ میں چونکہ کال یہ پوسٹ ہوگی تو شاید سیٹرڈے کو پوسٹ ہو، تو اگر سیٹرڈے کو پوسٹ ہوتی ہے تو میں کوشش کروں گا کہ سنڈے کی رات 12 بجے اس کو کلوز کر دوں گا۔ جن لوگوں نے رجسٹریشن کرانی ہے کرا لیں۔ منڈے کو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے پریپریشنز کی طرف چلے جائیں گے، اور ہم اس کے بعد گروپ کلوز کر دیں گے۔ جو گلف کا گروپ بن رہا ہے اس کو کلوز کر دیں گے۔ تو جو لوگ ابھی تک رکے ہوئے ہیں اور وہ انٹرسٹڈ ہیں تو وہ ضرور اس کو جوائن کریں، اور انشاءاللہ تعالی ہماری کلاسز جو ہے 25 اور 26 دسمبر کو ہوں گی۔ 25 دسمبر کو جمعہ ہے اور ویسے تو چھٹی ہی ہوتی ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ نماز کے بعد اس کو اس طرح پلان کریں کہ گلف اسٹیٹ میں بھی جمعے کی نماز ختم ہو جائے، اور 26 کو بھی ہم کم و بیش ایسا ہی ٹائم سلیکٹ کریں گے۔ وہ یقیناً جو پارٹیسپینٹس ہوں گے ان کی ان شارٹ لسٹنگ کے بعد ہم ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ ٹائم کیا رکھا جائے جو سب کے لیے فیزیبل ہو۔ یہاں پر واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، اس سے آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اچھا جناب، انٹرنیشنل نیوز کے حوالے سے آج انٹرنیشنل مارکیٹ میں تھوڑی سی گراوٹ دیکھی گئی، اور وہ لا میکر کا جو آپس میں کلیش ہے ریگارڈنگ دی فیڈ ایمرجنسی پاورز، اس کے حوالے سے، کیونکہ ان کا فنڈز کو یوز کرنے کے بارے میں کچھ معاملات ہیں جو ڈیموکریٹ اور ریپبلکن میں اختلاف پایا جاتا ہے، اس کو لے کے مارکیٹ میں تھوڑی گراوٹ کہا جاتا ہے کہ دیکھی جا رہی ہے۔ آئل جو ہے اس میں اچھی موو نظر آ رہی ہے، اور یہ شاید 7واں ہفتہ ہے کہ یہ اوپر جا رہا ہے۔
اچھا، ٹیلسا اسٹاک ہیز جمپڈ این اسٹانشنگ 427% فرام دا بگننگ آف دا ایئر. یعنی کہ اس سال 427% اس اسٹاک نے گین دیا ہے. اور یقیناً ایک یہ بڑی پاکستان میں بھی یہ گفتگو فواد چودھری صاحب نے شروع کر دی ہے الیکٹرک کارز کی، تو بڑی اچھی خبر ہے یہ پاکستان میں بھی کہ ہم انوائرمنٹ فری وہیکلس کی طرف جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فواد چودھری صاحب کے کو کامیاب کرے اور وہ جو کوششیں کاوشیں اس سلسلے میں کر رہے ہیں. لوکل نیوز پہ میں ڈسکس کروں گا کہ آج ایک خبر بڑی گردش کرتی رہی کہ کچھ لوگ ریومرز بھی اڑاتے رہے، مگر بہرحال خبر یہ گردش کرتی رہی کہ انڈیا سرجیکل اسٹرائک کی پلاننگ کر رہا ہے. یہ بیسیکلی ان کے ہاں جو کسانوں کا پروٹیسٹ چل رہا ہے وہ اب کافی طوالت اختیار کر چکا ہے اور اس سے کافی گورنمنٹ پریشان ہے، تو وہ عوام کا رخ موڑنا چاہتی ہے اور اس کے لیے وہ کوئی ایسی کیا کہنا چاہیے شرارت کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. مگر میرے خیال میں پچھلی شرارتوں کا جس طرح ان کو رسپانس ملا ہے، اس کے بعد ایسی کوئی حرکت کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچ لینا چاہیے انڈیا کو. اور پاک چائنا جوائنٹ ایئر ایکسرسائز وائٹل ٹو انکریز کامبیٹ ریڈینس. یہ جو آج جنرل قمر باجوہ نے اس کو وزٹ بھی کیا ہے. پاک چائنا کی جوائنٹ ایئر ایکسرسائز ایسے موقع پہ اور اس وقت یہ سرجیکل اسٹرائک کی باتیں ہونا، یہ بڑے لنک ہیں ان چیزوں کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے لیے ایک سائلنٹ میسج بھی ہے. اور پچھلی دفعہ ابھینندن والا واقعہ میرا نہیں خیال کوئی بھی غیرت مند انڈین بھول سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایئر فورس کسی بھی شرارت کو فیس کرنے کے لیے الحمدللہ تیار ہوگی. اچھا، یہاں پر کچھ خبریں ایسی تھیں جس کو پڑھ کے مجھے تھوڑی سی عجیب و غریب بات لگی. ایک طرف پرائم منسٹر کے میں نے 2 اسٹیٹمنٹ ایسے دیکھے. ایک تو کہ جو آرمی ہے وہ ٹالریٹ کر رہی ہے جو آن گوئنگ پروٹیسٹ ہے اپوزیشن کا، اور فار دی سیک آف ڈیموکریسی. ٹھیک ہے، ایک تو اسٹیٹمنٹ یہ ہے. دوسرا ایک جگہ میں نے اسٹیٹمنٹ ان کا یہ دیکھا کہ جو آرمی جو ہے میرے انڈر آتی ہے اور آرمی کو اپروچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ دونوں اسٹیٹمنٹ ایک دوسرے سے کافی متضاد اسٹیٹمنٹ ہیں، مگر اس میں جو میں کنکلوڈ کر رہا ہوں یا میں جو تجزیہ اس کا کر رہا ہوں اس میں تھوڑی سی کیا کہنا چاہیے بینکرپسی نظر آ رہی ہے مجھے پرائم منسٹر کی، کہ پرائم منسٹر بینکرپٹ لگتے ہیں ذہنی طور پہ کہ وہ دونوں سائڈوں کو باتوں کو کر رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور کیوں آرمی کو اس معاملے میں انوالو کیا جا رہا ہے، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اور دونوں صورتوں میں، اور اگر مریم نواز کی پریس کانفرنسز دیکھیں تو ان کا جو بیانیہ ہے وہ کافی لاؤڈ اور کلیئر ہے. پھر بلاول صاحب نے بھی کچھ اس طرح کی باتیں کی. تو بہرحال پھر میں ایک اور خبر اس کے آگے آپ چلیں اور دیکھیں تو الیکشن کمیشن ڈیسیشن ڈینٹس گورنمنٹ ہوپ ٹو ایڈوانس سینٹ پول. اب یہ جو ایک فوری طور پہ الیکشن کمیشن کا ڈیسیشن آیا ہے، اور اس میں مطلب ایسا دیکھنے میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ اداروں میں ٹکراؤ کی بھرپور کوشش کر رہی ہیں، اور ہر جو رجیم ہے یا پاور ہے، پولیٹیکل پاور ہے جو بھی، وہ اس نے کچھ اداروں کے اندر اپنی طاقت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنے مفاد میں اس کو استعمال کر سکیں، جو کہ یقینی طور پہ کوئی اچھی ایکسرسائز نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ اور عقل دے کہ پاکستان کی بھلائی کے لیے کچھ سوچیں. اچھا، پاکستان آج محمود قریشی صاحب نے جو ہے وہ اسرائیل سے میٹنگ کو ریجیکٹ کیا ہے. اور میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا جس میں عمران خان صاحب جو ہے وہ سما ٹی وی کی اینکر کو انٹرویو دے رہے تھے. اس میں بھی انہوں نے اس سوال کا جواب بڑا کلیئر لاؤڈ دیا ہے کہ ہمارے کسی منسٹر نے نے بھی اسرائیل جا کر کوئی میٹنگ نہیں کی ہے. بہرحال یہ مدعا آج کل بہت حرف عام میں ہے کہ اسرائیل سے کچھ بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی ہے، اور UAE کے ساتھ ملاقاتیں اور اس کے بعد یہ بیک ڈور ڈپلومیسی کی باتیں.
آئی ڈونٹ نو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، مگر بہرحال یہ اس وقت لائم لائٹ میں ہے۔ اچھی خبر میں نے جو پڑھی وہ 2021 لائکلی ٹو بی اے ایئر آف اسٹیبلائزیشن، اللہ کرے اللہ تعالیٰ اس ملک پہ تمام تر بہتری کی کوشش کرے۔ اور LNG کے معاملے کو لے کے معاملات کافی بیکار چل رہے ہیں، کافی اس کے اندر تنازعات پائے جاتے ہیں، یہ بھی ایک خبر ہے، آپ اس کو ضرور پڑھیے۔ اچھا، ایک اور خبر جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ذکر کر رہا تھا آؤٹ فلوز کے حوالے سے اس وقت، تو اس میں یہاں پر میں نے پڑھا کہ فورن لون سرج بائی 45% ان 5 months آف فزیکل ایئر۔ تو ایک تو یہ بات، اور دوسرے یہ کہ آؤٹ فلوز فرام دا پاور اینڈ کمیونیکیشن سیکٹر اسٹوڈ ایٹ 83.2 ملین اینڈ 23.7 ملین ڈالر۔ تو یہ جو ہے بڑی پریشان کن بات ہے، جو FDI جو ہے وہ نگیٹو ہو رہا ہے، نیچے کی طرف جا رہا ہے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ۔ اور یہ بھی ایک اچھی خبر ہے کہ نوٹسز ایشوڈ ٹو 800 نان فائلر۔ اچھی خبر ہے، ٹیکس نیٹ میں سب کو لے کر آنا چاہیے، پاکستان کی جتنی آبادی ہے، مگر خدا کے لیے ایسے سنگل آؤٹ نہ کریں نوکری پیشہ لوگوں کو یا ایسے لوگوں کو خاص طور پہ۔ اور پاکستان میں ٹیکس ریفارم پہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایگریکلچر پہ ٹیکس لگنا چاہیے، اور وہ تمام لوگ جو بڑے بڑے زمینیں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی کسی نہ کسی طرح اس ٹیکس نیٹ میں لے کر آنا چاہیے۔ پھر ایک اور اچھی خبر ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری باؤنس بیک اسٹرانگر، تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے۔ اب چلتے ہیں ہم پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ کی طرف۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ویک کی کلوزنگ جو ہے بہت ایکسائٹنگ ہے، اور اللہ کرے گا منتھ کی کلوزنگ بھی بڑی ایکسائٹنگ ہوگی، اور اوور آل ایئر ہمارا یہ جو ہے کوئی اتنا برا نہیں جائے گا۔ اگر آپ منتھ کی کلوزنگ کی بات کریں تو ابھی تک جو صورتحال ہے وہ منتھ کی ٹھیک ہے، اچھی ہے، اور ٹھیک ٹھاک گین ہے۔ اگر ہم نومبر کی کلوزنگ دیکھیں تو وہ 41,068 کی تھی، اور اس وقت ہم 43,740 پہ کھڑے ہیں، تو تقریباً 2,700 پوائنٹ ہم اوپر کھڑے ہوئے ہیں دسمبر میں، تو جو کہ بہت خوش آئند ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر ہم ایئرلی بیس کی بات کریں تو صرف جو پریشان کن اس ایئر میں بات تھی وہ شارپ لو تھا، ورنہ اگر ہم 2019 کو دیکھیں تو 2019 کلوز ہوا تھا 40,735 پہ، اور اب اللہ نے چاہا تو ہم امید کرتا ہوں میں کہ 45,000 پہ کلوز کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، جو صورتحال نظر آ رہی ہے۔ تو یہ اس وقت ہماری منتھلی اور ویکلی اور ایئرلی کلوزنگ کے حوالے سے ایک تھوڑا سا جائزہ تھا۔ اور آگے چلتے ہیں تو سچویشن یہ ہے کہ جو موجودہ کلوزنگ ہے وہ کافی ایکسائٹنگ اور ٹیمپٹنگ ہے بلز کے لیے، مگر جو یہاں پریسائز لیولز کا ٹیبل ہے اس میں جو شروع کی 2 ریزسٹنسز ہیں یہ بہت اہم ہیں، جو اس ویک کے آغاز کے ساتھ مارکیٹ کو ایکسائٹ کریں گی۔ یہ وہ 2 ریزسٹنسز ہیں جن کو توڑنے کے بعد مارکیٹ ایکسل کرے گی اور بلز ایکسائٹ ہوں گے۔ اور 43,857 838 اس کو تو آپ نے آج کے سیشن میں یعنی کہ جمعے کے سیشن میں بھی دیکھ لیا۔ 43,990 اور 954 وہ ریزسٹنس ہے جو ایک دم بلز کے اندر پاور کو بوسٹ کر دے گی، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا کہ ہم 45,000 بھی توڑ دیں اس کے بعد اللہ نے چاہا تو۔ بہرحال ابھی تو ہم جو صورتحال دیکھ رہے ہیں اس میں 43,990 کے اوپر جا کے یہ 44,263 اور 44,263 کے بعد میں 44,636 سے لے کر یہاں پر میں اس کو ٹھیک کر دوں گا، 44,636 سے لے کر 44,760 تک کی مجھے پاسبلٹی اس کے اندر نظر آ رہی ہے۔ اللہ نے چاہا تو وہاں تک مارکیٹ چلی جائے گی، اور میری جو صلاح ہے مارکیٹ میں ٹریڈ کے لیے وہ یہ ہے کہ آپٹیمسٹک رہیں مارکیٹ میں، بالکل اچھی امید رکھیں اور آغاز کے ساتھ اچھی امید رکھیں، اور جیسے ہی مارکیٹ ان لیولز کے اوپر ٹریڈ کرتی ہے آپ مارکیٹ کے اندر بلش ہو جائیں، اور پھر جو یہ آپ کو ٹارگٹ دیے گئے یہاں پر میں نے کال میں لکھا تو نہیں ہے مگر 44,263 جو ہے وہ اس کا عین ممکن ہے فرسٹ ٹارگٹ ہو سکتا ہے،
اور ویسے میں جو یہ لیول ہے 43,990 954 اس کو ایک امیڈیٹ ٹارگٹ بھی سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ کے آغاز کے ساتھ شاید مارکیٹ سب میں پہلے اس کو ٹیسٹ کرے گی اور یہاں کچھ تھوڑی بہت ریزسٹنس بنے گی، اور اگر یہ ریزسٹنس ٹوٹ گئی تو پھر 44,263 ہمارا پہلا ٹارگٹ، اور پھر 44,636 760 تک ہمارا دوسرا ٹارگٹ ہوگا۔ تو مکس ایکٹیویٹیز بھی آپ کو بیچ مڈل آف دا ویک نظر آ سکتی ہے، جو آپ کو دوبارہ ایک موقع دے گی، جس طرح اس ہفتے میں دیا آپ کو اپنے پورٹ فولیوز اور اسٹاک ری اسکیجول کرنے کا، سوئچ کرنے کا، تو یہ موقع آپ کو مل سکتا ہے۔ جس طرح آج بھی آپ لوگوں نے کچھ اسٹاک کو ٹارگٹ پہ بیچا اور پھر فوراً نیچے دوسرا اسٹاک لیا، پھر ماشاءاللہ سے اینڈ میں آپ نے ATRL کو بھی سیکنڈ ہاف میں بیچ دیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے مواقع آپ کو اگلے ہفتے میں بھی میں پوری کوشش کروں گا ایسے اسٹاک آپ کو دوں جس میں آپ تیز گین لے سکیں۔ اللہ نے چاہا تو یہ ایئر آپ کے لیے یادگار سال رہے گا ٹریڈنگ کے حوالے سے، اور میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابیاں دے، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری کال کو اپنے دوستوں اور احبابوں میں شیئر کریں۔ اور اچھا، یہاں پر میں ایگزاسشن پہ بات کرنا بھول گیا تھا، جو ہمارا رسک مینجمنٹ ہوتا ہے اس کا میں ذکر کر دوں کہ ایگزاسشن تھریڈ جو ہے وہ 43,490 اور 43,463 کے نیچے ہے، مگر اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے نیچے مندی ہے۔ یہ جو ہے لمیٹڈ ایگزاسشن ہے کہ مارکیٹ نیچے آئے گی، تھوڑا سا کریکٹ کرے گی، پھر اوپر چلی جائے گی۔ قطعی طور پہ اسٹیبلش بیئرز مجھے مارکیٹ میں نظر ابھی نہیں آ رہے۔ ہاں، میں آنے والے دنوں میں آپ کو جو ڈیلی کالز ہوں گی اس میں ان ٹریگرز پہ پوائنٹ کروں گا، اور میں آپ کو جو شارٹ ویوز ہیں، جو چھوٹی چھوٹی مووز ہیں، ہو سکتا ہے میں آپ کو شارٹ کی کال بھی دوں، تو کیونکہ اگر مارکیٹ میں مجھے کوئی چھوٹی کریکٹیو موو نظر آئی تو میں اس میں شارٹ کی کال بھی دوں گا، اور آپ کو کوشش کروں گا کہ آپ دونوں ڈائریکشن میں مارکیٹ میں ٹریڈ کریں اور مارکیٹ سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اور جیسا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آئی لو دا مارکیٹ، جب سے میں پاکستانی مارکیٹ میں آیا ہوں تو میں سمجھتا ہوں ہر گزرتے سال میں پاکستانی مارکیٹ کو بہت گرو کرتا دیکھ رہا ہوں، اور بہت اچھا دیکھ رہا ہوں اس نقطۂ نظر سے کہ مارکیٹ کے اندر اسٹیبلٹی آ رہی ہے، ٹرانسپیرنسی آ رہی ہے، اور ہیڈس آف ٹو NCCPL، CDC، SECP، یہ تمام ادارے along with دی مینجمنٹ آف پاکستان اسٹاک ایکسچینج، ان لوگوں نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ تو بلیو ان پاکستان، بلیو ان پاکستانی مارکیٹ، بلیو ان پاکستانی ایکسچینجز، چاہے وہ اسٹاک ایکسچینج ہو یا کموڈٹی ایکسچینج ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے پاکستان کے گرو کرنے میں اپنا حصہ ڈالیں۔ بہت شکریہ، دعا کروں گا کہ آپ لوگ صحت مند رہیں، کامیاب رہیں، میرے لیے بھی دعا فرمائیے۔ اللہ حافظ۔